سے پہلے ہم میڈیا اویئرنیس کرنا چاہتے ہیں. اس دوران ہم نے ایک سیمینار بھی پلان کیا ہے جس میں نہ صرف پولیس والے، عام شہری، میڈیا کے ہمارے دوست آئیکنز اور ایسے این جی اوز جو اس کام میں کام کر رہے ہیں، اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، ان کو ہم ساتھ ملا کے اس کو تشہیر کرائیں گے. احتیاطی تدابیر سے ہم قیمتی جانیں اپنے شہروں کی بچا سکتے ہیں. بڑی گاڑیوں پہ انفورسمنٹ ہم بالکل اسی طرح کریں گے، اس کو بڑھائیں گے. یہاں پہ لانے کی مین وجہ یہی تھی، اور آپ دوستوں کے، میڈیا کے دوستوں کے تعاون سے اور ہم اپنی طرف سے بھی جو میڈیا کیمپین چلا سکے اس کے ذریعے سے ہم کرنا چاہتے ہیں کہ احتیاطی تدابیر، جس طرح کہتے ہیں پریونشن از بیٹر دین کیئر، تو احتیاطی تدابیر یہ اس پہ تھوڑی سی انویسٹمنٹ، تھوڑا سا ٹائم دینا اور اس کا احتیاط کرنا بہت بڑے حادثات سے ہمیں پناہ دے گا انشاءاللہ. جو بڑی گاڑیاں ہیں اس پہ جس طرح میں نے بتایا کہ ڈمپرس کے ہم نے ٹائم چند دن پہلے ختم کر دیے، دن کے ٹائم اس پہ ہم سختی سے انفورسمنٹ کر رہے ہیں. اس میں کچھ ایگزیمپشنس ہیں. جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی گاڑیاں، گند کچرا اٹھانے والی گاڑیاں ہیں، وہ بھی ڈمپر ہی ہیں، لیکن ان کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں اکٹھے مل کے کہ ان کو اپرائز کریں، ان کی ٹریننگ بھی ہم کریں. جو وہ ڈرائیورس ہیں یا جو ملیر ایکسپریس وے پہ جو کام ہو رہا ہے اس پہ بھی ڈمپرس ہیں. سی ایم صاحب کے ٹارگیٹس ہیں کہ شہری جب سے جائے ایکسپریس وے کو یوز کرنے کے قابل ہوں، اور ظاہر ہے اس کام کو بھی ہم نے نہیں روکنا. لیکن ان ایکسیپشنز کے علاوہ 11 بجے کے بعد اور صبح 6 بجے تک یہ ڈمپرز اور بڑی گاڑیاں ہم شہر میں آنے کی اجازت دیں گے. وہ ہم نے پہلے سے ہی ختم کی ہوئی ہے، اور باقی انفورسمنٹ ان کی بڑی سختی سے کریں گے. کوئی بھی بڑی گاڑی نیگلیجنٹ ڈرائیونگ کرتے ہوئے شہر میں آئی اور شہر کے اندرون میں ہم نے اس کو چیک کیا تو انشاءاللہ ہم نہ صرف اس کا چالان بلکہ ہم ایک اسٹیپ آگے رہیں گے، ان پہ ایف آئی آر کریں گے، ان کی گاڑی بند کریں گے. تو ان سے بھی ہم دوستوں سے میری گزارش ہے، وہ بھی محنت مزدور اور محنت کش طبقہ ہے، ہم اس پہ بھی ایکسٹرا برڈن نہیں ڈالنا چاہتے. لیکن جو صورتحال ابھی اوائل ہوئی ہے اور جس طرح پیس آف ورک بڑھا ہے پورٹ پہ بھی اور باقی جگہوں پہ بھی، تو اور ایکسیڈنٹ کی تعداد میں تھوڑا سا ریسنٹ دنوں میں اضافہ ہوا ہے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ٹریفک کی ٹیم ہے. ان سے ڈسکشن کرنے کے بعد ہم اس نتیجے پہنچے ہیں کہ یہ چیزیں یا کڑوی گولیاں ہمیں کھانی پڑیں گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام عالم اسلام کو السلام علیکم. جیسا کہ آپ لوگوں کی نالج کے اندر ہے کہ ہم نے آج اب سے کچھ دن پہلے 3 دن پہلے ہم نے ایک احتجاج کیا تھا ہیوی وہیکل کے اوپر. تو الحمدللہ اس کا رزلٹ جو آج آیا آپ لوگوں نے پریس کانفرنس کے ذریعے دیکھا ہوگا کہ جس میں ایڈیشنل آئی جی صاحب اور ڈی آئی جی ٹریفک صاحب موجود تھے. خوشی تو ہوئی لیکن افسوس اس بات کا ہوا کہ کاش یہ اسٹیپ اگر وہ کچھ ٹائم پہلے اٹھا لیتے تو بہت ساری قیمتی جانیں جو ہے بچ جاتی. جب ہم نے یہ اسٹیپ اٹھایا تو بہت سارے لوگوں کا یہ سوال تھا کہ کیا کر رہے ہیں فیضان بھائی، آپ کیوں ان سے لڑ رہے ہیں، یہ تو بہت بڑی مافیا ہے. تو میں ان کو بتانا چاہوں گا کہ اللہ سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے. یہ مافیا، یہ مخلوق اللہ کی ہی بنائی ہوئی ہے. ہم لوگ اپنے حق کے لیے لڑنا نہیں سیکھتے، اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھاتے. آپ لوگوں نے آواز اٹھائی، آپ دیکھیں کہ پورے پاکستان کے اندر آپ لوگوں کی آواز گئی. میں پھر سے کہوں گا کہ ابھی ہم نے اور اسٹیپس کے اوپر کام کرنا ہے، تو اسی طریقے سے ایک طاقت ہو کے آواز اٹھائیں. انشاءاللہ تعالی ہم بہت ساری چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں. مطلب میں شکریہ ادا بھی کروں گا، ایسا نہیں ہے، جہاں پہ بہت ساری خرابیاں وہاں اچھائی بھی ہیں کہ انہوں نے ہماری بات کو ایڈریس کیا، اور ایڈریس کرنے کے بعد اس کے اوپر آج انہوں نے امپلیمنٹ کرنے کے لیے کہا اور اس بات کی یقین دہانی کروائی ہے میڈیا ٹاک کے ذریعے کہ انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے اس ہیوی وہیکل کے اوپر جو ہے بالکل پابندی رکھیں گے. میں اپریشیٹ کروں گا ایڈیشنل آئی جی صاحب کو بھی اور ڈی آئی جی صاحب کو بھی کہ انہوں نے ہماری بات کو ایڈریس کیا. فیضان صاحب یہ بتائیں، آج جیسے 11 دسمبر کو ایڈیشنل آئی جی جاوید عالم اورو گارڈن ہیڈ کوارٹر میں ڈی آئی جی ٹریفک کے ہفتہ اہم پریس کانفرنس کرتے ہیں اور اسی درمیان آپ اپنے مرکز سے پریس کانفرنس کرتے ہیں، کیا ضرورت پیش آئی؟ دوسرا سوال میرا اسی میں ہے، کیا ایڈیشنل آئی جی نے آپ کی جو ایکٹیویٹی تھی ڈمپر اس کو نوٹس لیتے ہوئے اب جو بات رکھی ہے کہ آپ کے پروٹیسٹ کے نتیجے میں انہوں نے کی؟ ظاہر سی بات ہے، یہ بات مطلب نارمل ہم نے ایڈریس کروایا. آپ یہ بتائیں نا، آج پورے 2024 کے اندر 7036 آج 736 جو ایکسیڈنٹ میں موت ہوئی ہیں. ایک سال میں کسی کو بھی ہوش نہیں آیا. میں نے ابھی آپ کو کیا کہا کہ ہر بندہ اس بات سے بولتا ہے اتنی بڑی مافیا، اتنی بڑی، کوئی مافیا نہیں ہے یار. عوام جو اس کو اپنی طاقت کا احساس ہی نہیں ہے.
आप लोग स्टेप तो उठाएं, सारी चीजें नॉर्मल हो सकती हैं। अभी भी तो उठे, देखें लोगों ने आवाज उठाई, आए, प्रोटेस्ट की, एड्रेस करवाया, फिर करवाएंगे, नहीं सुनेंगे फिर करवाएंगे। हमने कहा है हम अभी चेक करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम छोड़ देंगे सुकून से बैठ जाएंगे ना। हमने क्या कहा था कि अगर इस साल काम नहीं हुआ तो अगले साल 2 तारीख को हम अपनी SOPs खुद बनाएंगे और अब खुद इम्प्लीमेंट करके दिखाएंगे इस ऑर्डर के ऊपर। ये तो अब इनका काम है कि इसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन करें, जो आज उन्होंने स्पीच की है। एडिशनल आईजी कहते हैं कि वो डेमोक्रेशन के जो चेयरमैन जो है, उनको बुला के उनसे भी मतलब मीटिंग करेंगे। एक तरफ वो हुकूमत की जो लीड है उसको चैलेंज भी कर रहे हैं, तो ऐसे में आपका क्या रिएक्शन हुआ? क्या कर ली उन्होंने मीटिंग कर ली, वहाँ से भी कुछ यकीन दहानी करवाई गई है। और दूसरी बात ये कि जैसे मैंने एक आवाज़ उठाई थी कि इनके पास लाइसेंस तक नहीं होते, तो उनको साइलेंट मोड में ये कहा गया है कि अपने लाइसेंस वगैरह जो है ना वो अप टू डेट करें। मैंने क्या कहा कि हम लूज़ नहीं छोड़ेंगे, हम देखेंगे कि कितना काम। ऐसा नहीं है कि एडिशनल आईजी साहब ने जो है वो, जाहिर सी बात है हमारे बड़े हमारे मोहतरम में वो कर दिया, हम बिल्कुल एक्सेप्ट करेंगे इस बात को, लेकिन लूज़ नहीं छोड़ेंगे। हर बंदा, मैं फिर कहूँगा, देखो चेंजिंग आई ज़माने से। आप लोग बोल रहे हो ये बहुत बड़ी माफिया, कोई बहुत बड़ी माफिया नहीं। अल्लाह ताला की ताकत के आगे कुछ नहीं है। ईमान के साथ निकलो,